کرنے والے اللہ ہیں. عزت ان کے ہاتھ میں، ذلت ان کے ہاتھ میں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یعنی میں تعجب کے بعد حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے بعد میں بیٹھا ہوا، ایک میواتی آیا اور میواتی نے کہا کہ حضرت میں 3 چلہ جماعت میں جا رہا ہوں، دعا فرمائے. حضرت نے کہا کیا دعا کروں؟ میواتی نے کہا حضرت دعا کرو فرشتہ بن کر آؤں. حضرت نے کہا نہ میں فرشتہ بنانے کی دعوت ہی نہیں دیتا، میری دعوت ہی یہ نہیں ہے کہ تم فرشتہ بنو. حضرت دعا کرو فرشتہ بن کر آؤں. میں کہا نا بس میں دعا کرتا ہوں انسان بن کے آ جانا، اللہ تمہیں انسان بنا دے. پھر اس نے حضرت جی سے کہا حضرت لیکن کچھ نصیحت کر دو. یہ کہا بھی اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی بڑائی کو خوب بولنا، اللہ کی بڑائی کے خوب مذاکرے کرنا. میں سارے مجمع کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی بڑائی کو بہت بولو، اپنی بیوی بچوں کے سامنے بھی بولو. آپ کے پاس کوئی آدمی اگر سودا لینے کے لیے آئے تو سودے سے جب کام سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولو کہ اللہ نے کتنا بڑا آسمان پیدا کیا، یہ دیکھیے کتنا بڑا سورج ہے، یہ دیکھیے اللہ نے چاند کیسا پیدا کیا، دیکھیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت. جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے. ربک فکبر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ربک فکبر. اور یہ قرآن میں ایسا جملہ ہے کہ سیدھی طرف سے پڑھو تو بھی ربک فکبر پڑھا جائے گا اور بائیں طرف سے پڑھو تو بھی ربک فکبر پڑھا جائے گا. یہ ایسا جملہ ہے قرآن کا کہ ربک فکبر. آپ لکھو داہنی طرف سے پڑھو تو بھی ربک فکبر، بائیں طرف سے پڑھو تو بھی ربک فکبر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اللہ کی بڑائی کو بولنا شروع کیا. سنتے نہیں تھے لوگ، اب حکمت کے ساتھ دعوت دیتے. کوئی بات نہیں، کوئی سنے نہ سنے. حضرت جی کے پاس وہی میواتی آیا اور میواتی نے کہا گھر جا رہا ہوں میں کیا کروں؟ حضرت نے کہا اللہ کی بڑائی بولنا. تو بڑے میاں نے کہا حضرت نے اللہ کی بڑائی بولو لیکن میں تو جنگل میں کھیت میں رہتا ہوں، کس کے سامنے بولوں؟ یہ کہا تیری بیوی کے سامنے، تیرے بچوں کے سامنے. یہ کہا وہ تو گاؤں میں ہوتے ہیں. یہ کہا کہ کوئی کام والا ہو؟ یہ کہا کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہی ہوتا ہوں. یہ کہا بیل کے سامنے، بیل کے سامنے اللہ کی بڑائی بول، کنویں کے سامنے اللہ کی بڑائی بول. اللہ کی بڑائی جب بولی جاتی ہے گویا اسلام کا بیج آپ نے ڈال دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رواج دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کے مطابق چلو. اللہ نے بہت اچھا نبی ہمیں دیا، درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کرو، خوب درود پڑھو. ارے بھائی پڑھو گے نہیں پڑھو گے انشاءاللہ، خوب درود پڑھو اور خوب اہتمام کے ساتھ پڑھو. حدیثوں میں آتا ہے پریشانیاں دور کرنے کا بہترین علاج ہے درود شریف کی کثرت. اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اٹھتے بیٹھتے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کریم ہے. شرک کے علاوہ جو گناہ بھی ہوا ہوگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آدمی صحیح طریقے پر معافی مانگ لے گا اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اللہ فوراً کہتے ہیں کہ جا میں نے معاف کر دیا. خود اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں او دن کا گنہگار تو آ جا میں تجھ کو معاف کر دوں. اور دن میں اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اور رات کا گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں. اور پھر دوسری حدیث کا ٹکڑا عبدی ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اکلؤک علی فراشک فی اللیل. اے میرے بندے تو رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. رات پر تو گناہوں سے میرا مقابلہ کرتا ہے، دن بھر گناہوں سے تو میرا مقابلہ کرتا ہے، رات کو فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں. کریم ایک آدمی 70 سال سے
یا سنم کہہ رہا تھا، ایک دن اس کی زبان پر غلطی سے نکل گیا یا سمت، تو اللہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، بتا کس چیز کی ضرورت ہے، بتا۔ فرشتے نے کہا اللہ پاک 70 سال سے اس نے صنم کو پکارا، آج آپ کو پکارا، آپ نے فوراً جواب دیا۔ اللہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں خاموش رہو، 70 سال سے یا سنم کہہ رہا تھا، اور میں 70 سال سے انتظار میں تھا کہ کب مجھے پکارتا ہے۔ ماں باپ کے دل میں بچے کی اتنی محبت نہیں ہوتی، اس سے زیادہ محبت اللہ کی ہے، اپنے بندے اور بندی کی ہوتی ہے، خاص طور سے گنہگار بندہ۔ اللہ تعالیٰ میرا بندہ کہتے ہیں گنہگار کو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ نبی جی میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو، میرے خراب بندوں سے کہہ دو، گناہوں میں جن کی زندگیاں گزری ہیں ان سے کہہ دو، گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں جھیل رہے ہیں ان سے کہہ دو۔ یہ نہیں کہا میرے متقی بندوں سے کہو، میری متقی کی بندیاں ہیں ان سے کہو، یہ کہا نماز پڑھنے والیوں سے کہو، یہ کہا نا گنہگار سے کہہ دو، اور یہ کہو اللہ کی رحمت سے نا امید مت بننا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو عربی جانتے ہیں وہ اس جملے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ان اللہ، یہ تاکید ہے، ان اللہ یغفر الذنوب، سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اتنا کہتے کافی تھا، جمیعا لا رہے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، یعنی پکی بات تو تم بالکل فکر مت کرنا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رات کو ماں باپ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تیری ماں نے تیرے باپ نے دروازہ بند کر دیا، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کہ رات کو ماں باپ دروازہ بند کر دیتے ہیں، کہتے تیری ماں نے تیرے باپ نے دروازہ بند کر دیا، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو آ جا، لوٹا۔ صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے، شام کا بھٹکا ہوا صبح کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے کر، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ گناہ ہوئے ہم جانتے ہیں، گناہ ہوئے، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور کب تک کھلا ہوا ہے؟ جہاں موت کا فرشتہ دکھائی نہیں دیتا، ابھی وقت ہے۔ اچھا، معافی مانگنے کے لیے زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں، اگر آدمی دل میں بھی معافی مانگ لے۔ اتنے بات یاد رکھنا ہے، ایک دعا زبان کی ہوتی ہے اور ایک دعا دل کی ہوتی ہے، تو دل والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ کار چلا رہے ہیں، کار چلاتے چلاتے زبان سے آپ دعا کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ ادھر ادھر چلا جائے، لیکن دل والی دعا جو ہوتی ہے کہ زبان سے نہیں کہہ رہے، دل میں مانگ رہے ہیں اللہ سے، دل میں، تو دل والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ معافی مانگنے کے لیے زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی اگر آدمی کہہ دے نا۔ حدیثوں میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زبردست قحط سالی ہوئی، تو وہ ساری قوم کو لے کر جنگل میں نکلے معافی مانگنے، اللہ پاک معافی مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں پانی دے دے، بارش نازل فرما۔ اللہ نے وہی بھیجی، یوں کہا کہ موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک پاپی ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے۔ کتنے سال سے بھائی؟ 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، وہ جب تک بیٹھا ہوا رہے گا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اسے اپنی مجلس سے اٹھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، بھئی دیکھو پوری قوم پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، عورتیں پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، بھئی جو پاپی ہو 40 سال والا وہ کھڑا ہو جائے، وہ تاکہ اس کی نحوست کی وجہ سے میری دعا بھی قبول نہیں ہو رہی۔ اتفاق سے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اللہ سے کہا، اللہ پاک اگر میں مجمع میں سے اٹھا تو لوگ کہیں گے کہ یہی بدماش ہے،
اے اللہ 40 سال تک تو نے پردہ ڈالا ہے، تھوڑا سا پردہ اور ڈال دے، اب میں گناہ نہیں کروں گا. زبان سے نہیں کہا، دل میں معاملہ کیا اور سامنے بیٹھا ہوا. جہاں اس نے معاملہ کیا فوراً جو ہے بادل آ گئے، بارش نازل ہونی شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک میرے مجمع میں سے مجلس میں سے کوئی اٹھا تو نہیں ہے، یہ بارش کیسے آ رہی؟ اللہ نے فوراً وہی بھیجی کہ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے بھیج رہا ہوں. اللہ پاک نہیں سمجھا، یہ کہا جو بندہ تھا اس نے مجھ سے توبہ کر لی، میں نے اس سے صلح کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا. ارے اللہ پاک مجھے بتا تو صحیح وہ کون سا ہے میرا امتی، میں ذرا دیکھ تو لوں کہ کون ہے. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے چغلی کرنے سے منع کیا ہے، میں چغلی کرنے سے منع کیا ہے، کسی کی چغلی مت کرو. میں منع کروں اور میں خود کسی کی چغلی کروں؟ میرا بندہ ہے، اس نے مجھ سے توبہ کر لی، میں نے اس صلح کر لی. تو دل میں معافی مانگو. یاد رکھنا کہ جب بندہ گناہ، دیکھو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. پیارے نبی جی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا. نبی اگر موجود ہو امت میں تو اللہ کا عذاب عام نہیں آتا، اس نبی کی روحانیت کی وجہ سے عذاب رکا رہتا ہے کہ جیسا بھی گناہ ہو، لیکن وہ نبی کی دعا، نبی کی روحانیت. جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیارے نبی جی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا. اب دل میں بات آئی کہ ارے اللہ پاک میں تو کب تک رہوں گا، میں تو چھوڑ کے تیرے پاس آؤں گا. اللہ کا جب تک آپ، اللہ جواب دے رہے ہیں جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا. اچھا استغفار کا مطلب استغفر اللہ خالی پڑھنا نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنا. تسبیح پھیرنے مطلب نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے، معافی مانگے کہ اللہ پاک مجھ سے چوک ہو گئی تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فوراً کہیں گے میں نے معاف کر دیا. کریم ہے وہ، تو کریم ہے، وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے میں معاف کر دوں. کوئی یعنی اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے اس امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا ہے. لیکن اگر کوئی شقی آدمی جو ہے معافی نہ مانگے اور نمازی نہ پڑھے اور اپنے گناہوں کا اقرار ہی نہ کرے تو وہ شقی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس امت میں آ کر کوئی آدمی اگر جہنم میں چلا گیا وہ اس امت کا بدترین آدمی ہے، بدبخت آدمی ہے کہ یہ اپنے آپ کی حفاظت نہ کر سکا. معافی کے دروازے کھول دیے. ایک مرتبہ خالی امت کے لیے معافی کی دعا مانگ لو. حدیث شریف میں آتا ہے نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے. نیکیاں بڑھانے کے اسباب، گناہ معاف کرانے کے اسباب، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو اتنی نیکیاں ملیں گی. 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لو، 1,24,000 نیکیاں لے لو. کتنا آسان ہے. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب لے لو. بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب لے لو کہ بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دے رہا ہے، صدقے کا ثواب بھی